السلام علیکم ناظرین۔ انڈیا اب بھارتی مسلمانوں کو استعمال کر کے پاکستان کے خلاف ایک ناکام سازش کر رہا ہے۔ انڈیا میں جو مسلم رہ رہے ہیں یہ ان سے بیانیہ لے کر پاکستان کے خلاف استعمال کر رہے ہیں، اور بعض جنگ ایسی ہوتی ہے جس میں آپ بیانیے سے جتنا مضبوط ہوں گے اتنا آسانی سے آپ جنگ جیت سکتے ہیں، اور دنیا کے ہر کونے میں پاک بھارت جنگ پر بات ہو رہی ہے، اور اس وقت نیریٹو بلڈنگ یعنی بیانیہ ایک مضبوط کردار ادا کر سکتا ہے۔ اب یہ ایک ملک کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کتنا ہوشیاری سے وہ اس کو بنا سکتا ہے تاکہ دنیا اس پر یقین کر سکے اور ان کے ساتھ کھڑے ہو کر سپورٹ کرے۔ اب انڈیا اس میں بہت کوشش کر رہی ہے اور مسلمانوں کو یوز کر رہا ہے۔ اگر OIC کو آپ دیکھیں، آرگنائزیشن آف اسلامک کانفرنس، جس میں 57 اسلامی ممالک ہیں، پاک بھارت جنگ شروع ہوا تو یہ سب پاکستان کے ساتھ کھڑے تھے، اور یہ ہم نے پہلے لیکچر میں آلریڈی ڈسکس کیا ہے۔ اس ٹاکرا میں چائنا بھی ساتھ تھا، اور چائنا چاہتا ہے کہ پورا OIC امریکہ کے خلاف چائنا کے ساتھ کھڑا رہے۔ ریسنٹلی آپ نے دیکھا ہوگا کہ چائنیز جہاز نے غزہ میں امداد پہنچایا ہے۔ اور وہاں کے لوگ چائنا کے سپورٹ میں نکل آئے ہیں، اور چائنا نے ہمدردی کے ساتھ ساتھ جیو پولیٹیکل انٹرسٹ کے لیے یہ کام کیا۔ وہ انٹرسٹ یہ ہے کہ اس وقت جو غزہ کے ساتھ امداد کرتے ہیں تو پورے مسلم ممالک ان کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں، اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے OIC تقریباً آدھی دنیا ہے، تو چائنا کو کافی سپورٹ مل گیا۔ انڈیا کو اب اپنی فکر پیدا ہو چکی ہے، کیونکہ انڈیا میں مسلم آبادی بہت زیادہ ہے، اور آپ کو پتہ ہونی چاہیے کہ انڈیا چاہتا ہے کہ اپنے ملک کو صرف ہندو کے لیے سیکولر بنائے، جس میں ہندو کا راج ہو، اور یہ BJP کئی سالوں سے کرتا آ رہا ہے۔ پاک بھارت جنگ نے بہت سے مسلمانوں کو ٹارچر کیا کہ آپ بھارت کے حق میں نعرے لگاؤ اور پاکستان کے خلاف آواز اٹھاؤ۔ بھارت کا پاکستان کے ساتھ جنگ اصل میں ہندو کا مسلمانوں کے ساتھ جنگ ہے۔ انڈیا کو پتہ چل گیا ہے کہ اب معاملہ گڑبڑ ہے، تو اس لیے بیانیہ تیار کر رہا ہے تاکہ دنیا کو یہ شو کر سکے کہ یہ جنگ پاکستان نیشنلزم اور انڈیا نیشنلزم کا نہیں ہے، مطلب پاکستان کو وہ سپورٹ جو OIC سے مل رہا ہے کافی کمزور کر دے۔ اگر ایسا ہوا تو مطلب پاکستان کو کمزور کر دیا، اور یہ ان کا پلان ہے۔ نوٹ کر لیجئے، بھارت یہ پلان اسد الدین اویسی کے ذریعے کر رہا ہے۔ یہ بھارت میں مسلمانوں کا ایک مضبوط اور مشہور لیڈر ہے، اور جس پارٹی کا یہ سربراہ ہے اس کا نام ہے آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین۔ انڈیا میں مسلمانوں کو ریپرزینٹ کر رہا ہے۔ اس کی حیثیت کا اندازہ ہم اس تنظیم یا ادارے کے ذریعے لگا سکتے ہیں جس کا نام ہے رویل اسلامک اسٹریٹجک اسٹڈیز سینٹر۔ ان کا کام یہ ہے کہ پوری دنیا سے ٹاپ 500 مسلمان اکٹھا کرتا ہے جو مسلمانوں کی بہتری کے لیے کام کرتا ہو۔ اس ٹاپ 500 میں ایک یہ بھی ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ مسلمانوں کے جذبات ان کے ساتھ کتنے جڑے ہیں اور اس کی بات کا کتنا اثر ہوگا۔ انڈیا اب ایک بینچ بنا رہا ہے جس میں 7 MPs ہیں، مطلب 7 وفد، کہ یہ جائیں گے اقوام متحدہ اور کچھ دوسرے ممالک، اور وہاں یہ ایجنڈا رکھیں گے کہ ہم جو آپریشن سندور کر رہے ہیں یہ دہشت گردی کے خلاف ہے، یہ اسلام یا مسلمانوں کے خلاف نہیں، اور دہشت گردوں کا ٹھکانہ پاکستان ہے، اس لیے ہم اس کو ٹارگٹ کر رہے ہیں۔ ان 7 حضرات میں یہ اہم شخص بھی رکھا ہے کہ کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ ہم مسلمانوں کے خلاف جا رہے ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ یہ بندہ ایسا نہیں کرے گا، کیونکہ پاکستان میں زیادہ تر مسلمان ہیں، اس کو پتا ہے کہ کوئی دہشت گرد نہیں ہے، لیکن پھر بھی یہ بندہ ایسا ہی کرے گا کیونکہ اس کے کافی اسٹیٹمنٹس ہیں۔ پاک بھارت جنگ کے دوران بھارت نے شائع کی ہے، مثلا اس نے کہا کہ آپ پاکستان پر کبھی بھی ٹرسٹ نہیں کر سکتے جب تک ان کی ایجنسی اور ملٹری یہ چاہتا ہو کہ بھارت ڈیسٹیبلائز ہو جائے، مطلب کہ پاکستان کے ساتھ دہشت گرد آتے ہیں اور حملے کرتے ہیں۔ دوسری اسٹیٹمنٹ اس نے یہ دی کہ بھارت میں تقریباً 200 ملین کے قریب مسلمان رہ رہے ہیں، وہ بھی بالکل آرام سے، مطلب بھارت مسلمانوں کے لیے ایک اچھی جگہ ہے، پاکستان جو کر رہا ہے غلط کر رہا ہے۔ لیکن پتہ نہیں اس کو کیا ہو گیا، کیونکہ یہ بندہ وقف بل کے خلاف بات کر رہا تھا کہ بھارت میں وقف بل پاس ہو رہا ہے جس میں مسلمانوں کا حق چھیننے کی کوشش ہو رہی تھی، مطلب سرکار کو یہ اختیار دیا جا رہا تھا کہ مسلمانوں کی زمین بھی چھین لے تو آپ ان کو کچھ نہیں کہہ سکتے، جس طرح
اسرائیل نے فلسطین کے ساتھ کیا۔ یہ وہی بھارت ہے جس نے کشمیر میں آرٹیکل 370 ختم کیا اور وہاں CA مطلب سٹیزن امینڈمنٹ ایکٹ پاس کیا کہ ہم غیر مسلم شہریوں کو سٹیزن شپ دے رہے ہیں، آؤ اور مقیم ہو جاؤ۔ کشمیر کی ڈیموگرافی تبدیل کرنا چاہتے تھے۔ یہی BJP تھا کہ جس نے بابری مسجد کو شہید کر کے مندر بنا دیا۔ اس طرح اور بھی بہت ہے، اور یہی اسد الدین اویسی سرگرم ہوتا تھا کہ انڈیا میں مسلمانوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، اور اب اس طرح کی بیانیاں دے رہا ہے کہ پاکستان جو کر رہا ہے ٹھیک نہیں کر رہا۔ پھر مودی سے ایک ریکویسٹ بھی کی ہے کہ کشمیری لوگوں پر ظلم بند کرو اور ان کو شہری حیثیت دو، لیکن اس بات میں حقیقت ہے کیونکہ جب سے پاک بھارت جنگ شروع ہے، خاص کر پہلگام کا واقعہ، تو کشمیریوں کے ساتھ بہت برا سلوک شروع ہے۔ ان اسٹیٹمنٹ سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ بالکل اپنی مرضی سے UN میں جا رہا ہے کیونکہ دنیا کو یہ بیان دے سکے کہ ہم دہشت گردی کے خلاف لڑ رہے ہیں۔ یہ مسلم ہندو کی جنگ نہیں ہے جس کے ذریعے مسلمانوں کو سپورٹ پاکستان کے ساتھ کم ہو جائے گا۔ اس نے ترکی کو بھی ڈائریکٹلی بتا دیا ہے کہ آپ پاکستان کی سپورٹ کو بند کرے، اور اس کی بیانی کو استعمال کر کے بھارت پاکستان سے ترکی کا سپورٹ ختم کرنا چاہتا ہے۔ اس طرح آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپریشن سندور کا جو ہیڈ انہوں نے بنایا تھا اس کا نام صوفیہ قریشی تھا، اور وہ بھی مسلم عورت تھی۔ اب سوال یہ ہے کہ کروڑوں ہندو میں ایک مسلم لڑکی کو آپریشن سندور کا سربراہ کیوں بنایا؟ اس طرح ایک بھارتی منسٹر نے اپنے بیان میں یہ بھی کہا کہ ہم نے دہشت گردوں کی بہن ان کے خلاف بھیجی ہے۔ اس بیانی پر انڈین سپریم کورٹ ایکٹیو ہو گیا اور اس بندے کو پکڑ لیا کہ ہمارے راز کیوں پاش کر رہے ہو، ہم جو چیز چھپانا چاہتے ہیں وہی آپ ایکسپوز کر رہے ہو، اور اس طرح یہ باتیں خود ان کے منہ سے نکل رہے ہیں۔ تو یہ بیانی کے ذریعے پاکستان کو شکست دینا چاہتے ہیں۔ حقیقت یہ کہ بھارت اصل میں مسلمانوں کے خلاف لڑ رہا ہے، دل میں وہی وحشی اور ظالم ہندو ہے جس طرح کہتے ہیں بغل میں چوری اور منہ پر رام رام۔ پاکستان کو چاہیے کہ ایک ایسا نیریٹو بنائے جس کے ذریعے بھارت اس مشن میں کامیاب نہ ہو سکے جس سے پاکستان کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ آخر میں آپ سے سوال ہے کہ اسد الدین اویسی نے یہ سیاست بچانے کے لیے یا مجبور ہو کر یہ قدم اٹھایا ہے؟ جواب کمنٹ میں ضرور دیجیے گا۔ امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی، تو لائک، کمنٹ اور سبسکرائب کرنا مت بھولنا۔ والسلام۔